موقف نمبر 8، شیخ زبیر الجزئی صاحب 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنے کو جائز سمجھتے تھے، بلکہ میں تو ان سے کرتا ہی 2 ہاتھ سے تھا، تو وہ بھی آگے سے 2 ہاتھ سے کیا کرتے تھے. تو بلکہ مجھے کوئی اہل حدیث ملے تو اس سے تو میں ضرور 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہوں، تاکہ وہ پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ. تو شیخ صاحب کہتے تھے بھائی امام بخاری نے کتاب الاستئذان میں پورا باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز، اور وہاں پر ہمارے سلف کے اقوال لے کر آئے کہ وہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا کرتے تھے، اور امام بخاری کا باب ہے اوپر کہ 2 ہاتھ سے مصافحے کا مشروع ہونا. اور اس میں وہ حدیث لے کے آئے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں مجھے تشہد تعلیم فرمایا میرا ہاتھ لے کر. تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تو تعلیم فرمانے کے لیے تھا، لیکن امام بخاری نے اس سے فام نکالا مصافحے کا. وہ کیوں؟ امام بخاری کو صرف صحیح بخاری تو نہیں آتی تھی نا، انہوں نے پوری کتاب لادہ سے لکھی ہے، الادب المفرد، آداب کی کتاب، اس میں روایت موجود ہے، اور وہ میں نے شیخ صاحب کو بتائی. شیخ صاحب کو میں نے فون کیا، میں نے کہا شیخ صاحب الادب المفرد میں 973 نمبر حدیث موجود ہے، اور جس کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں، آپ ذرا اس میں تحقیق بتائیں آپ کی کیا ہے. کہتے ہیں کون سی روایت؟ میں نے کہا اس میں ہے کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 تابعین جب ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالے ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، اور کہا کہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر میں نے بیعت کی. تو وہ تابعین نے ان کے ہاتھوں کو پھر چوما. شیخ صاحب کو میں نے کہا آپ نے تو میرے انٹرویو میں کہا تھا کہ صحابہ کہتے تھے یہ میرا دایاں ہاتھ ہے جس سے میں نے حضور سے مصافحہ کیا. تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں، اس میں انہوں نے کہا یہ میرے 2 ہاتھ ہیں. شیخ صاحب نے مجھے شام کو پھر فون پہ بتایا کہ جی وہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے. میں کہا شیخ صاحب تیار ہو جاؤں، تسی ادھر ہاتھ چومنے کا ذکر بھی ہے. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا شیخ صاحب کل مجھے پتا ہے آپ جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں راول پنڈی میں، تو یہ بات ہے 10 جولائی 2010. تو میں نے کہا شیخ صاحب میں نے بھرے مجمع میں آپ کے اہل حدیث کی پبلک کے سامنے آپ کے ہاتھ چومنے ہیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے، اپنے علماء کا بھی ذرا احترام کرنا سیکھیں. لیکن اس میں بات یاد رکھیں، حد رکوع نہیں جھکنا. یہ تو احمد بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ہاتھ چومتے وقت حد رکوع نہیں جھکنا، یعنی ہاتھ اگر کسی کے چومنے ہیں تو پیار محبت سے اس کا ہاتھ لے کر ایسے اس کو بوسہ دینا ہے. اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کا یہاں پر بھی بوسہ لیا کرتے تھے، سیدہ فاطمہ کا یہاں پر بوسہ لیا کرتے تھے، تو وہ تو ثابت ہے. تو بہرحال اس میں ہاتھ اگر کسی کے صحیح العقیدہ عالم کے، ایسا عالم جو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو، اس کے ہاتھ چومنے ہو تو وہ ہاتھ اس کے بلند کر کے تو اس کو بوسہ دیا جائے. تو یہ تابعین کا ہے. اور سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے حضور کے لاڈلے صحابی ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ یہ پیدل کئی میل دوڑتے تھے، اور حضور کے جو اونٹ بگا کے لے گئے تھے وہ مرتدین ان سے چھین کے لائے تھے. تو حضور نے کہا تھا ہمارے پیدل جو چلنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ دلیر آدمی سلمہ ابن اکوع ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابی ہیں الحمدللہ، حضور کے لاڈلے صحابی. تو میں نے پھر شیخ صاحب کا الحمدللہ وہاں پر پبلکلی بوسہ لیا، اور پھر اسی میں انہوں نے وہ پھر ریکارڈنگ بھی کروا دی کہ بھئی ہم قائل ہیں. میں نے اس میں پھر پرچی بھی لکھ کے دی تو انہوں نے جواب بھی اس میں دے دیا. سارے سوال جو ہے نا، اچھا اور بھی بہت سے سوال، یہ بھی کوئی خیر مسئلہ نہیں ہے. چلو مصافحے والا، مصافحہ جو ہے 2 ہاتھ سے کرنا چاہیے 1 ہاتھ سے. بھائی دونوں طرح چیز ہے، 1 ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی صحیح ہے، 2 ہاتھ سے کرنا بھی صحیح ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہاتھ آدمی چوم بھی سکتا ہے، ہاتھ یا منہ، لیکن بشرطے کہ شہوت نہ ہو. ماں ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کا یہ حدیث سے ثابت ہے. لیکن اگر جس کا شرک ہو رہا ہے، جس کو لوگ معبود خدا سمجھتے اس کو جا کے جھکنا، اس کا ہاتھ چومنا اس کے پاؤں، یہ صحیح نہیں، یہ حرام ہے. یہ تو ایسا ہے نا کہ ایک مثال کے طور پر میرا استاد 100 سال بوڑھا ہے، میں جا کے جو ہے نا اس کے ماتھے پر یہ ہاتھ کو چوم لیا، یہ ثابت ہے آثار سے، کچھ نہ کچھ حدیث سے ہے، ملتا ہے ثبوت.